السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے الحمدللہ 25 رمضان تک اللہ سے دوستی کے نام سے کورس کیا۔ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، ایک بہت معقول تعداد ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی اس کورس میں شریک ہوئی۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بنیادی طور پر دو صفات بیان کی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ پہلے ایمان شرط ہے، اس کے بغیر تو دوستی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ صاف بات ہے کہ کوئی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دوستی کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری، ایمان والے تو ہم سب ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ جتنا زیادہ ہم تقوی اختیار کریں گے اتنی ہماری دوستی اللہ کے ساتھ زبردست ہوگی۔ اور تقوی سے مراد وہ ڈسپلن ہے جو قرآن و سنت کے نام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے نبی کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کا ایک دوسرا اہم ترین گیٹ یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتلائیے اگر یہ اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا گیٹ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ آپ کی اتباع کریں، اور جب یہ آپ کی اتباع کے گیٹ سے گزریں گے تو میں بھی ان سے محبت کروں گا۔ گویا اللہ سے محبت کے اظہار کا جو عملی طریقہ کار ہے وہ خود ساختہ چیزیں، سوچیں، پریکٹس نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس انداز میں قبول کرنا کہ اس میں بدعت نہ ہو، اس میں چینج نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو، نہ ہم سنت سے آگے بڑھیں، نہ پیچھے رہیں، نہ دائیں نہ بائیں، بلکہ وہی ماڈل قبول کریں اتباع کے نام پر۔ جہاں آپ نے پاؤں رکھا وہیں پر ہمارا پاؤں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ سے دوستی کرنے والوں کو 4 اینگل میں اپنے آپ کو مینج کرنا ہے۔ سب سے پہلا اینگل یہ ہے عقیدہ، کہ ہم اللہ کی ذات کے حوالے سے بالکل دو ٹوکی عقیدہ رکھیں۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور یہ اس عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، اور قیامت کے دن کے واقع ہونے پر ایمان۔ اور اسی طرح باقی 5 ارکان جو پریکٹس ہیں اسلام کی عملاً، توحید و رسالت کی گواہی یعنی کلمہ طیبہ جس کو ہم کہتے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازوں کا قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اگر صاحب حیثیت ہے، استطاعت رکھتا ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ چیزوں کے ساتھ ایک دوسرا بہت اہم جز ہے، وہ ہے ہماری عبادات۔ آپ فرائض کو پورا کیے بغیر اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ پہلے آپ نے فرائض پورا کرنے ہیں، دوسرے سٹیپ میں آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ تو جب آپ فرائض پورا کریں گے، پھر آپ نوافل کا اہتمام کریں گے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے، فیورٹ بنیں گے، پھر وہ آپ سے محبت کرے گا، زمین و آسمان میں آپ کو وائرل بھی کرے گا، آپ سے لوگوں کی محبت کروائے گا بھی۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور بہت اہم چیز آ جاتی ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے، اس کا اخلاق بھی وہی ہو جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ نے تمام انسانوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بات کرنی ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے بغیر آپ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے اخلاقیات کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے ہر وہ برا اخلاق جو بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، اللہ کے دوستوں کا وہ معیار، وہ پہچان نہیں ہے۔ تو جہاں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، وہیں پر بدتمیزیوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز آ جاتی ہے، وہ ہے اللہ کے فضل سے معاملات۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ بھی زبردست ہوتی ہے، وہ وعدہ خلافیوں سے بچتے ہیں، وہ معاملات کو برباد کرنے سے بچتے ہیں، وہ کمٹمنٹ میں دائیں بائیں پھرنے سے، فراڈ کرنے سے، دھوکہ کرنے سے بچتے ہیں۔ تو معاملات کا بہترین ہونا بھی اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا ایک ایسا انداز ہے کہ جو ان کو اللہ کی طرف سے ان پر ڈیوٹی عائد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں آخری چیز ان پر یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم نے عبادات، عقائد و نظریات، معاملات اور اخلاقیات، یہ 4 چیزیں ہم نے جمع کرنی ہیں، تب جا کے ہم اللہ کے دوست بنیں گے۔ پھر ہمارا اس کا خلاصہ یہی ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے زبان اور ہاتھ کے شر سے معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے، اور جو بھی میرے پاس طاقت صلاحیت ہے میں نے معاشرے کی بہتری کے لیے اس کو ڈلیور کر دینا ہے۔ ان چیزوں کو اخلاص کے ساتھ جب ہم پیش کریں گے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے،
تو مجھے یقین ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے ایک کنکلوژن نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے، جب ہم ان پر عمل کریں گے تو میرا رب ہمیں اپنے دوست کے طور پہ قبول کرے گا، کیونکہ ہم نے اس میں جگاڑ نہیں لگایا، اندازے تکے نہیں لگائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بتلایا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں اور ان کے یہ تقاضے ہیں، اور پھر اللہ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اس کا وعدہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر تمہیں ریلیکس کر دینا، مطمئن کر دینا۔ یہ ہمارا کمال ہے، تو اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے پورے کرنے والا کوئی نہیں۔